بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہمارے سامنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں یہ باتیں آ رہی تھیں کہ ہم لوگ 24 گھنٹے والی زندگی میں جو روزانہ ہم اپنے کام کر رہے ہیں ان کاموں کو سنتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ کام عبادت بن جائے گا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سو کر اٹھنے سے لے کر بیت الخلاء سے جا کر واپس آنے تک جو سنتیں ابھی بیان ہوئی 16، پھر وضو میں 13، پھر نماز میں 51، اس طرح پانی پینے کی سنت ہے. پانی کھڑے ہو کر پی لو تبھی اندر جائے گا، بیٹھ کر پیو تبھی اندر جائے گا، بائیں ہاتھ سے پیو تبھی اندر جائے گا، سیدھے ہاتھ سے پیو تبھی اندر جائے گا. لیکن ہم لوگ پانی پینے کی سنتوں کو کہ بیٹھ کر پینا، سر کو اوڑھ کر پینا، بسم اللہ پڑھ کر پینا، 3 سانس میں پینا، پینے کے بعد الحمدللہ بولنا، تو عبادت. اسی طرح آج کل کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے. عام طور سے ہاتھ دھونے کی سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ ہمارے حضرت شاہ نے فرمایا تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں گے، قرضہ ادا ہو کر موت آئے گی. ٹھیک نہیں؟ قرضہ ادا ہو کر موت آئے گی، یعنی گٹوں تک. سنت بھی ہے. لیکن آج کل کیا کریں، 4 انگلیاں دھو لیں گے، دھوتے ہی نہیں، دھو 4 انگلیاں. بات سمجھ میں آئی؟ تو دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو. اور سنت طریقہ کیا ہے کھانے میں؟ یہ بھی ذرا سن لو. کھانے میں سنت طریقہ یہ ہے، پہلے بیٹھ جاؤ، پھر دسترخوان بچھاؤ. آج کل الٹا چل رہا ہے. پہلے بیٹھو، پھر دسترخوان بچھاؤ، پھر چیزیں لا کے رکھو، پھر فارغ ہونے کے بعد چیزیں اٹھاؤ، پھر اٹھو.
حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو درجہ بلند فرمائے، غالباً 45 سال ہوئے ہوں غالباً بنگلور میں ایک سیٹھ صاحب کے مکان میں حضرت حکیم الاسلام الطیف رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان کی وجہ سے بہت سارے جمع ہو گئے تھے، سب کو دعوت تھی۔ اس دعوت میں دسترخوان بچھا کر بلایا۔ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ بڑے ضعیف بھی تھے، اور حضرت جو ہے ایکویٹ سے پڑھ گئے، مجھے سننا حضور رحمۃ اللہ علیہ گئے، دیکھے اس سنت کے خلاف ہے، مجھے نکل گئے۔ اسی لیے حضرت کا لقب ہے مجھے سننا سنت کو زندہ کرنے والا۔ اسی واسطے کبھی بھی، بلکہ ایک مرتبہ ان کے اساتذہ بھی حضرت نے لحاظ کرتے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ استاد وہی سننا رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت جو ہے کھاٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں نیچی ہیں، تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ادب کے ساتھ، کیا حضرت آپ سے نہیں حضرت یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ اوپر وہ کتابیں نیچے ہیں، تلا جلدی اٹھا۔ اسی طرح مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حضرت کے استاد مینا میں ہیں، کھانے کا دور چل رہا ہے، کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ دسترخوان ہمارے سے نیچے نہ رہے، دسترخوان ہمارے سے برابر رہے یا اوپر رہے لیکن نیچے نہ رہے۔ حضرت نے فرمایا تھا ایک ہے شیخ باطن، ایک ہے شیخ بطن۔ باطن کا شیخ اللہ والے، ہمارے اندر کی اصلاح کرنے والے، فرمایا کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ باطن کے شیخ سے مسافہ کرنا تو ہاتھ دھو کے مسافہ کرو، یہ حضرت کے جملے ہی ہے، اچھی طرح بٹھا لو دلوں میں، سمجھ رہے؟ کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی شیخ سے مل رہا ہے تو مسافہ ملو، لیکن کھانے کے بعد کیا فرمایا کہ ہاتھ دھو کر بیٹھو، ہاتھ دھو کر بیٹھو، اور دسترخوان پر بہت سارے تش رکھ ڈالتی، تش رکھتی، وہ بھی منع فرمایا، تش مت رکھو، دھونا ہے ہاتھ الگ سے کر دھو لو، تش پر مت رکھو۔ تو مینا میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت چونکہ ضعیف تھے، بڑی عمر کے تھے، اس لیے حضرت ایک پتلا سا گدا تھا، دسترخوان نیچے تھا، پتا چلا شیخ حضرت ہر دو یہاں تشریف لا رہے، تو حضرت مفتی صاحب نے اساتذہ بھی ان کا لحاظ کرتے ہیں سنتوں کے تعلق سے، اور سنتوں میں اسی کا لحاظ کرتے تھے، اسی کا یہ جذبہ ہمارے اندر آ رہا ہے، آج یہ نہیں ہے ہمارے اندر، اس کی وجہ سے چھوڑ رہے، اس کی وجہ سے چھوڑ رہے، اس لیے چھوڑ رہے، یہ غلط کرے گا۔ تو کھانے کے آداب میں سنت طریقہ کیا ہے، یہ بھی ذرا سن لو کہ دسترخوان ہمارے سے نیچے نہ ہو۔ کبھی بھی کیا ہوتا دعوتوں میں حصیر بچھا رہے ہیں، نیچے دسترخوان ہے، اوپر کھا رہے ہیں، غلط ہے یہ غلط ہے، یہ حصیر ہے، حصیر کے اوپر ڈالو دسترخوان، دسترخوان سمجھ رہے؟ اس طریقے سے سنتوں کے لحاظ تاکہ وہ کھانا عبادت بن جائے، کھانا عبادت بن جائے۔ جو کھانا کھا رہے اس کا طریقہ بھی بتایا،
کوشش کرو 3 انگلیوں سے کھانے کی. نہیں ہو رہا ہے 5 انگلیوں سے کھاؤ لیکن سامنے کی طرف سے کھاؤ. عام طور دعوتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ گوشت درمیان میں رہتا ہے. ڈھابا میں کیا رہتا ہے؟ گوشت درمیان میں رہتا ہے. ہاتھ دم اوپر بیچ میں جا رہا ہے. ہمارا حکم کیا ہے؟ کنارے سے کھاؤ. حکم کیا ہے؟ کنارے سے اٹھاؤ کھانا, بیچ میں دکھا نہیں. اس کا بھی یہ سب چیزیں جو ہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے بڑے دنیا سے کہتے گئے, پابندی سب کرتے تھے, یہ سب کرتے بھی تھے. حضرت جو ہیں جب ہم پڑھ رہے تھے سکول شاہ میں 70 میں گیا سکول شاہ میں پڑھنے, جب آتے حضرت پہلے بیت الخلا چیک کرتے. بیت الخلا پورا چیک کرتے حضرت, سمجھ رہے ہیں؟ اور پاکی صفائی پر حضرت کا اتنا زور تھا, مثال نہیں مل سکتی, مثال نہیں مل سکتی. جہاں جاتے پاکی صفائی پر زور دیتے. مولانا قاری حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حیدرآباد کے عالم, دونوں لکھنؤ سے نکلے ٹرین سے. ٹرین ہردوئی میں رکی, دونوں سوچے کہ ہردوئی میں رکی ہے ٹرین, کیوں نہ اللہ والوں سے ملاقات کر لیں. دونوں مل کے گئے ہردوئی, حضرت سے ملاقات ہوئی. فرمایا کہ علماء کے پاس بیٹھو تو زبان کی فکر کرو, اللہ والوں کے پاس جاؤ تو دل کی فکر کرو. دل کی. میں جب حج کے لیے گیا تھا تو بچپن سے سنتا تھا میں, حضرت ہمیشہ حج کو آتے مل کر ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت کی مجلس پہ بیٹھا تھا, اثر کا مجلس مکے میں مجلس ہوتی حضرت کی, جا کے بیٹھا تو میرے دل میں خیال آیا, حضرت جو ہے ہر سال حج کی جانے سے نا کب سے جاتے ہوں گے. ابھی دل میں خیال آیا, ابھی وہ خیال ختم نہیں ہوا, حضرت نے فوراً فرمایا ہاں بھائی اللہ تعالیٰ 1950 سے یاد آ رہا ہے. دیکھ رہے؟ تو ایسے ہی حضرت ہردوئی کے پاس ملاقات کرنے کے لیے قاری حقانی صاحب مشہور تھے بیان کرنے میں, بنگلور کو آتے تھے پہلے. 3 گھنٹے وہ آگے بولے تو جم کے برس کہ جا نہ سکے, کوئی ہلتا بھی نہیں تھا. واللہ کما کیا تھا حقانی صاحب کے لیے. تو خیر دونوں ملنے گئے تو حیدرآباد کے جو عالم تھے نا, ان کے دل میں خیال آیا حضرت پاکی صفحہ پہ اتنا زور دیتی نا, ان کا گھر کیسا رہے گا. دیکھ رہی ہمارا قصہ کیسا بولو, کوئی تھی مہمان آ ذرا ٹھہرو کر دینے کسی کو ضرور بلاتی اور بلاتی گھر میں ہے ویسے گھر ہمارے کیا کہتے ذرا ٹھہرو کر ایک پیٹ پر چھک چھک پیٹی جب بلاتی. لیکن یہاں دیکھو ان کے دل میں خیال آیا عالم صاحب کے کہ حضرت پاکی صفحہ اتنا زور دیتی نا, ان کا گھر کیسا رہے گا. اللہ والے فوراً ہاں بھی ہمارا گھر ذرا دیکھ لو. سیدھا لے کر گئے, گھر والوں سے کہا ذرا ہٹ جاؤ. ہٹ گئے, چھپا پہنے تھے حضرت, چھپے سے زمین میں پھنسے. دیکھو کہ ہے کہ دول وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو, کوئی چیز نہیں. تو دھول آ گیا, دھول آ گئی تو ذکر بند, برتنوں میں دھول آ گئی ذکر بند, کپڑوں میں دھول آ گئی ذکر بند. اس لیے کیا کہا کہ پاکی صفائی کا خیال رکھو. الطہور فرمایا, الطہور سب سے زیادہ پاک صاف رہنا,
शत्रु ईमान का हिस्सा है, ईमान में दाखिल है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, जरा इन बातों का भी हम लिहाज रखें कि हमारे घर पाक साफ हो, बर्तनों को बर्तन तो इतने बड़े बड़े बर्तन ही छटाक से लेकर बड़े बड़े ऐसे रहते, वो झटकते भी नहीं। क्या भी वो जहस के देना छटके लेकर मन आधा मन तक खुलता तक मालूम नहीं, कोसी मैयत को खुलता मालूम नहीं, पानी गर्म कर, अब वो भी जरूरत नहीं पड़ रही। अल्लाह हिफाजत फरमाए। नहीं मेरे बुजुर्गों, ये सब बातों पर कुछ ज़्यादातर ध्यान देना है कि हमारे घरों में धूल, इसी तरीके से वो जो घरों में मकड़ी का जाला आ जाता है, इसको भी तवज्जो देंगे हम लोग, तवज्जो नहीं दे रहे। मकड़ी का जाला अगर घर में है तो गुर्बत आती है। अच्छी तरह समझो बात को, मकड़ी का जाला घर में है तो गुर्बत आती है। इसलिए कहा कि मकड़ी का जाला तब तक साफ करो, बात करो, ये जरूरी बातें हैं ये। तो गर्ज में अर्ज कर रहा था कि खाने के आदाब पे हम बैठेंगे, दस्तरखान बिछेगा, फिर खाएंगे, खाने के बाद प्लेट साफ करना ये भी सुन्नत है, उंगलियां साफ करना ये भी सुन्नत है। आम तो क्या होता है, प्लेट पे खाना दूर दावतों में खास तौर से भाई जितनी जरूरत है उतना खाओ, तो लाकर डाले तो भी बोल नहीं मेरे लोगों से साफ बोलो, जितनी जरूरत है उतना खाओ, उससे बढ़कर नहीं। हमारे हज़रत वसीउल्लाह खान ने फरमाया था, पेट भरकर खाओ, जी भर के मत खाओ। क्या फरमाया? पेट भर के खाओ, जी भर के मत खाओ। पेट के समझाया उस मिसाल देकर, आप खाना खा लिए, पेट भर गया, इतनी मुर्गी की एक टांग लाए कंकड़ी, लो भी खा लो, पेट तो भर गया लेकिन जी भरेगी ना, हल भी लेकर छोड़ लेता है। समझ रहे? ये गलत है, साफ बोलो। नहीं जरा क्या करते, खाना डालने बोले तो हाथ उठाए, प्लेट उठा लिया, प्लेट उठा लो, ये मुझे नहीं चाहिए, साफ बोलो। पेट मेरा, तुम्हारा नहीं, कोट नहीं मेरे पास, पेट है सो, कोट में भरने का हिस्सा नहीं, साफ बोलो। जितनी जरूरत का खाओ, लेकिन इसमें जरा याद रखो, इसमें याद रखो कि सुन्नत तरीके पर अमल करो, बीमारियां खरीद नहीं आते। 1/3 खाओ, 1/3 पियो, 1/3 खाली छोड़ो, 1/3 खाना, 1/3 पीना, 1/3 एम्प्टी खाली। इंशाअल्लाह इससे बीमारी करीब भी आती नहीं। समझ रहे? खाएगी तो बीमारी करीब भी नहीं आती। मुझे अपनी जो दोस्ती बताएगा, मोहब्बत बताएगा, मोहब्बत से कोई इनकार नहीं, वो क्या भी दुश्मनी से डाल रहा नहीं, मोहब्बत से डाल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, लिहाज रखेंगे, लिहाज रखें, अपनी अपना लिहाज, सेहत अपनी। तंग दस्ती हजारों गालिब, तंग दस्ती हजारों गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, समझ रहे? इसलिए इसका जरा खास ख्याल रखो अपनी सेहत को। और फिर खड़े होकर खाने की बीमारियां चल रही आजकल खड़े होने की बीमारियां, बताओ में भीख बंद खाने की बीमारियां, अल्लाह बचाना, अल्लाह बचाना। पहले क्या था, बैठते थे, लाकर डालते, नहीं बस बोलता था। अब क्या है, प्लेट उठा लो, प्लीज 1 पीस चिकन, प्लीज 1 पीस मटन,
بھیگا رشا ہو گیا. انٹرنیشنل فقیر کپڑے دیکھے تو اتنے بھاری سوٹ گھڑیال پورے بھاری بھاری ہے لیکن کیوں ڈر فقیر شاہ ہو جاتا. ارے ایسی دعوت سے کیا ہے؟ اسی کو علامہ اقبال نے کہا اے طائر لاہوتی اس رس سے بہت اچھی جس رس سے آتی ہے پرواز میں ہوتا. کیا ضرورت ہے سکھانے کے لیے؟ کیا لحاظ رکھنا ہوگا؟ کیا لحاظ رکھنا ہوگا؟ بالکل نہیں. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرے. اللہ کی نافرمانی بیٹھ کر کھاتا گھر کے کھانا دیکھا. ہمارے شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ 1980 میں فرمایا تھا کھڑے ہو کر کھانے پینے سے ہارٹ اٹیک کی بیماری آتی ہے. 1980 میں فرمایا تھا اور 1980 میں ہارٹ اٹیک کی بیماری کا حصہ نہیں تھا. کام کون؟ اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ. لیکن اب نوجوان ہارٹ اٹیک کیوں؟ ہوٹلوں میں کھڑے ہو کر پی رہی, دائیں ہاتھ سے پی رہی, الٹے ہاتھ سے پی رہی, ادھر الٹے ہاتھ سے پینا, الٹے سگریٹ پینا. کیا ہو رہا ہے؟ اب جوش ہے, جوانی ہے, کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. جوانی دیوانی پتہ نہیں چل رہا ہے, لیکن اس کے اثرات بعد میں کب آئیں گے کچھ پتہ نہیں. اس لیے ذرا بچپن ہی سے اپنے بچوں کو اور ہمارے بڑے ہو گئے ان کو بھی سنت پر زور دو. سنت پر زور دو کہ کوئی سنت نہ چھوڑے, کوئی سنت نہ چھوڑے. اس طرح ہم اپنے آپ کو پابند بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا میری عبادت کے لیے. اس کی 24 گھنٹے والی زندگی عبادت, چلنا عبادت, پھرنا عبادت, کھانا عبادت, سونا عبادت, بیت الخلاء جانا عبادت, بیت الخلاء جانا عبادت, سب عبادت. حالانکہ ضرورت کسی ہے بیت الخلاء جانا آنا ضرورت ہے لیکن نہیں عبادت بن جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں ہم اپنے گھروں میں خاص طور سے دعوتوں میں اگر خدا رکھا سے ایسی دعوت ہے 7 سال پر چلے جاؤ, ضرورت نہیں اسی دعوت کھانے کی, ضرورت نہیں. عزت کے ساتھ ہے کھاؤ, نہیں ہے ضرورت نہیں کھانے کی. حضرت شاہ صاحب کو میں نے فرمایا نبی کیا کیے معلوم حضرت؟ آپ دیکھیں الٹی ترتیب ہے, سنت کے خلاف ترتیب ہے, سیدھا نکلے باہر آئے اور پھر وارناف سے مرحوم تھے ہمارے یہاں کے سیکرٹری بھی تھے بیچارے, تو ان کے گھر کے پاس سے ایک بیگ لی تھی, وہاں سے بریڈ خریدے, بریڈ کی جو چار ختم کر لیے, بھاری آئٹم چھوڑ ڈالے, ایک روٹی کھا کے اپنا وقت گزارے. تو ایسا مزاج بناؤ کہ سنت کے خلاف مجھے کوئی چیز برداشت نہیں, کوئی چیز برداشت نہیں برداشت کی. حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام آج ساری دنیا میں کیوں ہے؟ اس لیے ہے حضرت فرماتے ہیں میں بیت الخلاء غسل خانے میں بھی سنتوں کا لحاظ رکھتا ہوں. بیت الخلاء میں کون دیکھ رہا ہے, غسل خانے میں کون دیکھ رہا ہے, لیکن وہاں بھی سنتوں کا لحاظ رکھتا ہوں. یہ وہاں بھی سنت کے خلاف نہ ہو. اس لیے میرے بزرگوں ذرا ہم لوگ اس پر زور دے کر اپنی زندگی کو سنتوں کو ڈھال لیں گے, بنا لیں گے تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی. پھر انشاءاللہ خیر فیصلے اللہ کرے گا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا وَلَوْ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. قریب والے ایمان لائے اور تقوی کی زندگی گزارے, سنت پر عمل کرنا ہی تقوی ہے. وَاتَّقَوْا آگے کیا فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. ہم آسمان فتوحات کے دروازے کھول دیں گے. والارض زمین و زمین. آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے, برکت بھی ہے. کہاں ہے برکت؟
جس سے پوچھو ڈیو کرا ہے، اس سے پوچھو بیلنس، سب کچھ ہے، نہیں ڈیو چل رہا ہے، ڈیو چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ سنتیں مجھے سمجھتے کہ ایک موٹی مثال میں بات ختم کر رہا ہوں. ٹیوب میں ہوا بھر کر ہے تو سپل سے باندھنے کی ضرورت نہیں، موٹی بیلٹ ٹوپنے کی ضرورت نہیں، ایک باریک الفنار اسے چھوڑو. کیا ہو رہا ہے؟ ہوا رکھے اس میں، پوری ہوا گئی. اس طرح ہم ایک سنت اسے معمولی سنت سمجھ رہے نہیں، ہر سنت بقول حضرت مولانا عمر صاحب قائم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بڑھ کر ہے ہر سنت. اسی لیے حضرت حذیفہ نے کیا فرمایا؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان پاگلوں کے واسطے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑوں، میں حبیب کی سنت کو چھوڑوں. اس لیے میرے بزرگوں ہم سنتوں کا لحاظ رکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے والے کو سننے والوں کو سب کا بڑی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.